بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار الحسين وأعظم مصيبتنا بعزائم مصيبات الحسين ورفع مدارجنا بالحزن والبكاء في رزيات الحسين وفضل مجالسنا بذكر مصائب الحسين وشرفنا على سائر الأمم بإقامة أذى الحسين والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. علماء اعلام صلی علی محمد وآلہ. براج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ایک کی کزن بیمار ہے، ایک کا بھائی بیمار ہے، ایک گردے فیل ہو گئے وہ بیمار ہے، اور اس کے علاوہ جو ذاکرین امام حسین قمر بھائی جو تشریف فرما ہے ان سب کی حاجات کی روائی کے لیے، جو کربلا معلیٰ میں ہمارے بچے بھائی عزیز بزرگ گئے ہوئے ہیں ان سب کی خیر و عافیت کے ساتھ واپسی کے لیے، اور جو جانا چاہتے ہیں اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں ان کا اپنا مکان فراہم ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی.
अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम आपको किसी गम में मुब्तला ना करे, आबाद व शाद रखे, और जो जो तमन्ना आप लिए बैठे हैं जनाब सैयदा आपकी तमन्नाओं को पूरा करें। और जो यहाँ पे जिस मकसद के लिए, बल्कि एक ख़ास दुआ है, जो कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, बेगुनाह परवरदिगार आलम उनको कैद व बंद से रिहाई अता फरमाए, और जो गुनाहों की कैद में गिरफ्तार हैं परवरदिगार आलम उनको गुनाहों की कैद से आज़ादी अता फरमाए। अब्द और माबूद के मौजू पर और हकीकत उबूदियत, अब्द साले शहनशाह वफा हजरत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार की शख्सियत को अपनी बसाते इल्मी के मुताबिक समझने के लिए और इदराक के मारिफत वजूदी और मारिफत लुज़ूमी के हुसूले चंद जुमलात के लिए आपके सामने तीसरी मजलिस है। सबसे पहले हमने इबादत को समझना है, इबादत क्या है। पहली मजलिस में भी दूसरी में भी सिलसिला मुत्तसिल है कि जब तक हमें इबादत का इल्म नहीं होगा कि इबादत क्या है तो हम आबिद को नहीं समझ सकते, और जब आबिद को नहीं समझ सकेंगे तो हम माबूद को नहीं समझ सकते। आबिद के समझने के लिए अब्द का समझना बड़ा ज़रूरी है, और अब्द के समझने के लिए माबद का समझना बड़ा ज़रूरी है। माबद उस जगह को कहते हैं जहाँ इबादत की जाए, जिस तरह मज़ार उस मकाम को कहते हैं जहाँ पर ज़ियारत की जाए। तो जो है ना, मज़ार उस मकाम को कहते हैं जहाँ पर ज़ियारत की जाए, माबद उस जगह को कहते हैं जहाँ पर इबादत की जाए। माबदुल औसान भी है जहाँ बुतों की इबादत की जाती है। तो जो है ना, बुत परस्तों के जो अड्डे हैं उनको माबदुल औसान कहा जाता है, इबादत की जगह, लेकिन वहाँ बुतों की इबादत की जाती है। इबादत महदूदियत का नाम नहीं है। कभी ज़हन में ये ख्याल ना आए कि अल्लाह ने हमें महदूद कर दिया नमाज के लिए। महदूदियत नहीं है, इबादत आज़ादी का नाम है। इंसान का बदन इस आलम में वजूद में है, इंसान ये समझता मैं पाबंद हो गया हूं नमाज का। नहीं, ये पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी पेशखैमा है आज़ादी का। आपका जिस्म है, इधर आपने रियाजत की, इबादत की, तो अब आपका जिस्म फकत इस जिस्म में महदूद नहीं है। ये जिस्म जो है फकत जिस्म नहीं बनता, दवा बन जाता है। दवा किसके लिए? लाइलाज के सर पे हाथ रखेगा ठीक हो जाए। आंखों की इबादत अलग है, कानों की इबादत अलग है, ज़बान की इबादत अलग है, दिमाग की इबादत अलग है, तफक्कुरात की इबादत अलग है, तअक्कुलात की इबादत अलग है, तअब्बुदात की इबादत अलग है, तवस्सुलियात की इबादत अलग है। तो जो फरमा रहे हैं, तो ये हर तरह की एक इबादत है। आंखों की इबादत क्या है? कुरान का पढ़ना, ये आंखों की इबादत है। आंखों की इबादत क्या है? फरमाते हैं मन नज़रा फजीलतन मिन फदाइलिही, जो अली की फजीलत इन आंखों से देखता है अल्लाह उसके आंखों के गुनाहों को बख्श देता है। ये आंखों से फजीलत को देखना, ये आंख की इबादत। तो जब हमारे कानों की भी इबादत है। कानों की इबादत क्या है? तो गीबत ना सुनना, चुगलखोरी ना सुनना है, किसी पे तोहमत और बहतान ना सुनना, नाहक गवाही ना सुनना, नाहक शहादत ना सुनना, नाहक शहादत ना सुनना, लेकिन असली शहादत सुनना।
شہادت سننے سے عبادت باطل ہوتی ہے، اصلی شہادت سے نہیں۔ فرما رہے ہیں ناحق شہادت نہ سننا، گناہ نہ کرنا، گانے نہ سننا، لغویات نہ سننا، بےہودہ نامحرموں کی گفتگو نہ سننا، یہ ہے کان کا جرم۔ کان کی عبادت کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں من استمع فضیلۃ من فضائلہ مقرن بها غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو علی کی ایک فضیلت کان سے سنے، اس کا اقرار بھی کرتا ہو، فقط سنتے نا، اقرار بھی کرتا ہو، مانتا ہو، تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو گناہ کیے ہیں یا جو کرے گا اللہ سب کی مغفرت کر دے گا۔ اچھا اب یہ ذہن میں تصور آتا ہے یہ کیا مطلب ہے؟ گزشتہ اور آئندہ گناہ، حدیث ہے، مولا کا فرمان ہے کہ پچھلے گناہ تو بخش دیے جائیں گے، آئندہ گناہ کر نہ پائے گا۔ اقرار کے ساتھ جو ظاہر ہے عقلی بات ہے، جو ان کانوں سے علی کا ذکر سنے، قصیدے سنے، نوحے سنے، اب یہ کان اس لائق نہیں ہے ان سے گانے سنے جائیں، اب یہ کان اس لائق نہیں ہے کہ ان سے نامحرم کی گفتگو سنی جائے۔ فرض کریں آپ کی پلیٹ ہے، پلیٹ آپ کے گھر میں ہوتی، تو جس پلیٹ میں آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، کیا کبھی کسی ٹائم اس میں کتے کا گوشت ڈال سکتے ہیں؟ بھئی یہ حلال ہے وہ حرام، ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے ہیں کبھی۔ تو بھئی یہی ہے، جس کان سے علی کا ذکر سنا، اس سے گانے سننا ایسے ہی ہے کہ پہلے حلال کھایا پھر حرام کھایا، نہیں ہو سکتا۔ اچھا جس گلاس میں شربت پیا اس میں شراب پی سکتے ہیں؟ بتائیں ہاں وہ ویسے ہی حرام ہے، مومن تو یہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اگلی بات ہے یہ حلال وہ حرام۔ تو جس کان سے ذکر علی سنا خوش ہوئے، تو اسی کان سے نامحرم سے گفتگو سننا ایسے ہی ہے کہ جس گلاس میں شربت پیا اب اسی میں شراب پی جا رہی ہے۔ واضح ہو گیا؟ یہ ہے کان کی عبادت۔ اچھا زبان کی عبادت کیا ہے؟ زبان کی عبادت، زبان کا یہ کہ غیبت نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ تو قرآن کہتا ہے، ایک صاحب نے کہا قبلہ قرآن میں یہ ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا، ماں باپ کو اف نہ کہنا، تو کہتے ہیں گالی تو دے سکتے ہو، اللہ کہہ رہا اف نہ کہنا، کیا مطلب ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسی، یعنی سب سے چھوٹا کلمہ اف ہے۔ اف کیا ہے؟ کہ بیٹا یہ کام کر دو، اف۔ یہ تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی اف ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف نہیں کہنا۔ اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا اللہ وہ کہہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب چھوٹے سے چھوٹا کلمہ نہیں کہہ سکتے تو بڑے سے بڑا کلمہ تو آلریڈی بیچ میں آ ہی جاتا ہے، اس میں تو کہنے کی ضرورت ہے، بیوقوفی ہے۔ یہ کہا جائے اف بھی نہیں کہنا، گالی بھی نہیں دینی، مارنا بھی نہیں ہے، گھر سے بھی نہیں نکالنا ہے، یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ جب چھوٹا کلمہ کہہ دیا تو بڑا کلمہ آ جاتا ہے۔ تو کیا والدین کی سامنے بولنا، یہ زبان کی عبادت بتا رہا ہوں۔ عبادت فقط یہ نہیں ہے نماز پڑھی اور پڑھ کے آ گئے، باپ کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں اور اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ذرہ برابر قبول نہیں۔ ماں باپ کی اہمیت اور احترام نہیں ہے، لاکھ عبادت کرتے رہے، ذرہ برابر قبول نہیں، فائدہ ہی نہیں اس نماز کا کہ جو ماں باپ کی توہین کے ساتھ ہو۔ جیسا کریں گے آگے ویسے ہی ہوگا، پھر اپنی اولاد جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے۔ ایک ادب کا دائرہ کہ جو انسان کی زندگی کا مرکز اصلی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ فقط نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، شرائط کے ساتھ پڑھنا عبادت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں باپ کو ناراض کر کے نماز پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے شراب پی کے، پیٹ میں شراب ہے نماز پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ؟ تو ماں باپ کا ایک احترام ہے، اس کے ساتھ عبادت بنتی ہے۔ مصلح نماز آپ نے پڑھی، فقط وضو کافی ہے، فقط وضو کافی ہے۔ کپڑے آپ کے اگر مباح نہیں ہے، چوری کے، نماز ہو جائے گی؟ تو کیا یہ کپڑے جو ہیں یہ نماز سے افضل ہو گئے؟
سوال ہے میرا آپ سے، یہ جو کپڑے ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اگر صحیح نہیں ہے، تو کیا کپڑے نماز سے افضل ہیں؟ اچھا، کپڑے بھی صحیح ہیں، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی ہے، نماز ہو جائے گی؟ تو کیا یہ جگہ جو ہے یہ نماز سے افضل ہو گئی؟ بحث امام حسین کے بارے میں کیوں کی جاتی ہے؟ کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ نماز کا ایک الگ مقام ہے، نماز ہے دین کی فرع کہتے ہیں شاخ کو، حسین ہے اصل دین، حسین کہتے ہیں جڑ کو، فرع تک شاخ تک فیض ہمیشہ جڑ سے پہنچتا ہے۔ اگر کسی درخت کا پھل اچھا ہو تو کہا جاتا ہے، کسی شاخ میں پھل اچھا ہو تو کہا جاتا ہے جڑ مضبوط ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ پھل اچھا نہیں ہے، شاخوں کو پانی دیا جائے، تو اگر دیکھو کوئی عبادت میں کمزور ہے اس کی ولایت کو مضبوط کرو، ولایت مضبوط ہوتی جائے گی، ثمرہ نکل کے آتا رہے، اور جب یہ ثمرہ نکل کے آئے گا تو انسان ترقی پہ ترقی کرتا جائے گا۔ آج ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم پتوں پہ تو پانی برسا رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے جڑ کی تو کہتے ہیں اس کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے، علی کے ذکر سے کیا ملتا ہے، حسین کے ذکر میں کیا رکھا ہے؟ حسین جڑ۔ اگر معرفت حسین کی ہوگی تو نماز بنتی ہے، ورنہ تو شمر بھی نمازی تھا، کربلا میں نماز پڑھائی ہے اس نے باجماعت۔ ایسی نماز کا کوئی فائدہ؟ اللہ کو نماز نہیں چاہیے، اللہ کو وہ نماز چاہیے جس میں حسین کی رضا ہے۔ 72 مرتبہ رسول نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کہا اتارنا نہیں جب تک خود نہ اترے۔ قاعدہ کلیہ کیا بنا کہ بھائی جب ایک عبادت ہو رہی ہے تو دوسری عبادت کی خاطر پہلی عبادت کو نہیں روکا جاتا۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ شہر کتنا بڑا ہے؟ لاہور بہت بڑا شہر ہے، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، کم از کم 1 کروڑ ہوگی، تو وہ بیش اتنے تو ہیں ہی، تو اطراف کے اگر گاؤں رائے گنج کو بھی شامل کر لیا جائے تو کافی آبادی بن جاتی ہے، تو مطلب کافی بڑا شہر ہے۔ تو اس علاقے میں جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، یہاں پہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، ایک اذان آتی، نماز شروع کی، آپ نے نماز آپ نے شروع کی، آپ نے نماز شروع کی، اگلی مسجد سے اذان شروع ہو گئی، ہاں جی، اچھا اب قانون کیا ہے؟ اذان کی خاطر عبادت کو روک دو، توڑ دے نماز آپ۔ اچھا اب اس اذان پہ نماز شروع کریں، اللہ اکبر، اگلی مسجد سے اللہ اکبر شروع ہو گئی، پھر چھوڑ دیں نماز، ہے؟ اچھا وہاں چھوڑی، چوتھی مسجد سے آواز آنی شروع ہو گئی، قاعدہ کیا بنا؟ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اذان ہونے دو، تم عبادت جاری رکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آتی ہے کہ اذان اگر ایک کے بعد ایک ہوتی جا رہی ہے، نماز نہیں توڑنی۔ کیوں؟ کہ وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ عزیزو اگر وہاں یہ قاعدہ ہے تو جب مصائب حسین ہو رہے ہو تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ روک کے جھڑک کے مل کے ایک نام لگا دیں اگر لگا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں عقلی بات ہے بھئی، ایک اذان کی خاطر نماز تو نہیں توڑ سکتے۔ نماز کیا ہے؟ شاخ، فرع دین۔ حسین کیا ہے؟ اصول دین۔ فروع دین کو تو توڑ نہیں سکتے، اصول دین کو ٹکڑے کر دو۔ مانتا ہوں نماز اول وقت میں بھی پڑھتا ہوں ہمیشہ، میں بے نمازی نہیں، کون بے نمازی ہے یا مجھے بتائیں؟ کوئی بے نمازی نہیں،
ہمیشہ نماز اول وقت پڑھتے ہیں. اگر حسین کی مجلس میں 2 جملے اگر زیادہ ہو جائیں، ہر روز عالم دین اول وقت آ رہے ہیں، جملہ سنیے گا، عبادت کرنی ہے معرفت. عابد کس کو کہتے ہیں؟ معبود کس کو کہتے ہیں؟ ہر روز نماز اول وقت پڑھتے ہیں. مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، مولانا لیٹ ہو گئے. کہا جی کیا ہوا؟ ابھی گئے تھے ایک جگہ، وہاں سے وہاں پہنچنے والے ہیں. 11 بج گئے، 1 بجے اذان ہے، 1:15 بجے نماز کھڑی ہوتی ہے، 1:30 بجے انتظار کر رہے ہیں مولانا کا نہیں آئے، 2 بج گئے نہیں آئے، 2:15 بجے مولانا صاحب آ رہے ہیں ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے. کہا جی میں بڑی لیٹ ہو گیا. قبلہ ہماری اول وقت نماز کہاں گئی؟ کہا جی آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے میرا انتظار کیا. ایک گناہگار کا انتظار کیا جائے تو آپ کے اول وقت نماز کا ثواب ضائع نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں وہ اول وقت نماز کیا ہوگی جو حسین کی مجلس کو گرا کے پڑھی جائے. اچھا ایک اور مثال، نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ ڈوب رہا ہے. شریعت کے مسئلے بیان کر رہا ہوں میں، اپنی بات نہیں کر رہا. بچہ ڈوب رہا ہے، نماز اول وقت ہے، نہیں چھوڑنی، پڑھو نماز. شریعت کہتی نماز باطل ہے. پہلے بچے کو بچاؤ پھر نماز پڑھنا. تو کیا یہ بچہ نماز سے افضل ہے؟ یہ بچہ نماز سے افضل ہے؟ جی افضل نہیں ہے تو انسان. جان بچانا ضروری ہے. ایک عام بچے کی خاطر نماز کو تاخیر میں ڈال سکتے ہو؟ تو جس نے اسلام کو بچایا، جس نے دین کو بچایا. یزید نے کیا کہہ دیا تھا؟ لا خبر الجا ولا وحی نزل، لا خبر الجا ولا وحی نزل. نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ حدیث آئی. یہ حسین نے بچایا، یہ شریکت الحسین بیوی نے بچایا. ان کا ذکر روک کے، توہین کر کے، وہ نماز کیا نماز ہے. ہمیشہ اول وقت پڑھتے ہیں. اگر عالم دین کے لیے انتظار کر سکتے ہو 1 گھنٹہ کہ اول وقت لیٹ ہو گیا تو ثواب مل سکتا ہے. اگر مجلس حسین میں اذان کے بعد اگر 20 منٹ بیٹھ کے مصائب سن لو گے پھر جا کے پڑھ لو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے ثواب میں کمی نہیں اضافہ ہوگا. توجہ فرما رہے کہتے ہیں لاہور کے شہر میں آدھا گھنٹہ اذانیں ہو رہی ہیں، آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، پڑھو نماز، اذانیں دینے دو. اچھا بڑی محکم دلیل دی جاتی ہے، کس کی؟ دربار یزید کی. یزید کے مؤذن کی دلیل دی جاتی ہے. تو پھر جملہ کہتے ہیں یزید کے مؤذن کی دلیل دی جاتی ہے کہ امام نے خطبہ شروع کیا، اس نے اذان دی. کس لیے؟ مولا کا خطبہ روکنے کے لیے. اذان کا وقت نہیں تھا، اذان کا وقت نہیں تھا، اس نے اذان دینا شروع کی. مولا چپ ہو گئے. اللہ اکبر، مولا خاموش. اللہ جل جلالہ. مولا نے خطبہ روک دیا. مانتا ہوں میں، بالکل لا شک کی مولا ہے، مولا نے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا خاموش ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا، مولا نے کہا رک جا. مولا نے کہا رک جا، خاموش، اے مؤذن خاموش ہو جا. اذان رکوا دی. مولا نے کہا سن یزید، یہ تیرا نانا ہے یہ میرا ہے؟ یہ تیرا ہی ہے میرا؟ یہ تیرا جد ہے یہ ہمارا؟ اس پہ قرآن نازل ہوا یہ تیرے جد پہ، اس پہ جبرائیل آتا رہا یہ تیرے جد پہ. خاموش. اچھا وہ یاد ہے مولا نے اذان رکوائی اپنی فضیلت کے لیے، یہ بھی تو یاد کرو نا. مولا خاموش ہوئے وہ بھی ٹھیک ہے لا شک، لیکن مولا نے مؤذن کو روک کے اپنا ذکر کیا، یہ بھی یاد کرو. اچھا یہاں تک بات واضح ہوگی. آئیں ایک اور مثال. یہ میں نے بات کی تھی یزید کے مؤذن کی.
کون؟ جو یزید جیسے ملعون کا مؤذن تھا، اس کی بات کی ہے میں نے۔ آئے اب رسول کے مؤذن کی بات بھی سن لیں۔ کون؟ یزید کا مؤذن نہیں، رسول کا مؤذن۔ کون؟ حضرت بلال۔ شام میں ہیں، شام میں رسول کو دیکھا، فرماتے ہیں بلال سب نے چھوڑ دیا، تو بھی نہیں جاتا؟ کہتے یا رسول اللہ میں تو اس لیے آیا ہوں مدینے سے کہ میں وہ دروازہ برداشت نہیں کرتا جس پہ آگ لگی تھی، شاید چھوڑ دی۔ اچھا پیغمبر کہتے جملہ سنیے گا حوصلے سے۔ پیغمبر نے کہا آجا، آئے، سیدہ نے سلام کہا، ہے نا، سیدہ نے سلام کہا، ایک جملہ کا بلال میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ آذان دیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اذان دیں۔ تو بلال نے کیا جملہ کہا؟ اے بی بی پوری دنیا کے خزانے میرے سامنے رکھ دیے جاتے میں اذان نہ دیتا، لیکن آپ کا مقام میرے نزدیک ویسا ہی ہے جیسے رسول کا مقام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ رسول کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے، رسول کہہ رہے ہیں۔ ضرور نم اذان دوں گا، آج ہی اذان دوں گا، ابھی اذان دوں گا نماز سے پہلے۔ اور یہ بلال کے لیے ملتا ہے نا، ہمارے یہاں بڑی باتیں ہوتی، میں نے ان کی شان میں پوری کتاب لکھی ہے، اور شخصیت حضرت بلال حبشی کے نام کی۔ تو بعض لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، میں نے جو پڑھا ہے یہ اسلام کے پہلے جلا وطن تھے، کہ جن کو کہا گیا تھا اذان ویسے دینی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا علی کی ولایت کے بغیر مجھے اذان دینا آتی ہی نہیں ہے۔ تو کہا علی کی ولایت کے تو ہم خلاف باتیں کر رہے ہیں، کہا نہیں، علی ولی اللہ کے ساتھ اذان ہوگی۔ تو کہا پھر آپ جلا وطن ہو گئے؟ کہا ٹھیک ہے مجھے جلا وطن ہونا قبول ہے، علی کی ولایت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ فرما رہے سلمان نے اذان دی، یہ تو باقاعدہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ سلمان نے اذان دی تو لوگ آئے رسول کے پاس، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج سلمان نے ایسی اذان دی ہے جس میں کچھ ایسے جملے کہے جو ہم نے کبھی نہیں سنے، آپ کے بھائی علی کا نام لیا، ولایت کے ساتھ لیا۔ تو پیغمبر ناراض ہو کے کہتے بھول گئے غدیر خم کو۔ اچھا انہوں نے نعرہ ولایت کا تو چار کے علاوہ باقی سب خاموش، کیا علی ولی نہیں ہے؟ نبی بتائے ہیں اللہ ولی رسول ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو مطلق ولایت کی بات ہے، تو ان کے نام پہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تو برا کیوں لگا؟ علی ولی اللہ، یہ ہے نا بات، یہی تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں تو فخریہ انداز میں کہنا چاہیے تمہارا امام کون ہے، میں کہنا چاہیے علی ہے، اس لیے کہ ہر جنگ کا فاتح ہے علی۔ کائنات میں مجھے کوئی ایک لولی لنگڑی حدیث دکھا دے کہ جس میں کسی نے کہا ہو یہ جو بڑی جنگیں کرتے تھے نا علی، یہ میں نے سکھائی تھی، یہ اتنے بڑے عالم تھے میں نے پڑھایا تھا۔ نہ کسی جگہ نہیں ملتا، یہی ملتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں یہ ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں وہ ہو جاتا۔ اور جب ہمارا امام ایسا ہے کہ دنیا جس کے دروازے پہ آتی نظر آتی ہے وہ کسی کے دروازے پہ نظر نہیں آتا، تو فخر ہے ہمارے۔ تو فرما رہے اب کہا جی بلال آپ نے اذان دے دی، جی میں ضرور دوں، آپ نے کہہ دیا ختم، بلال کے گلدستے اذان پہ اللہ اکبر کہا، سیدہ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد ہے، پھر کہا اللہ اکبر، بی بی نے فضا سے کہا خود ہی نہیں مجھے اٹھا کے بٹھا، بی بی بیٹھ نہیں سکتی، کیا ہوتے 18 سال بیٹھ نہیں سکتی،
ایک اشرہ درکار ہے کم از کم بیوی کے مسائل کے لیے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم از کم ایک اتنے مسائل ہیں اس بیوی. اچھا پھر بیوی بلال نے اللہ اکبر کہا، بیوی نے پھر رونا شروع کیا. ملتا ہے کہ بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، بیوی کے رونے کی آواز اونچی ہو. اب بیوی کو یاد آیا کہ بابا جاتے تھے، میں پانی لے کے آتی تھی وضو کے لیے. رونا شروع. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، بیوی نے اور اونچی آواز میں رونا شروع. ادھر بلال کی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. بیوی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو. بیت الاحزان میں معتبر کتابوں میں واقعہ درج ہے، ہر شخص جانتا ہے اس واقعے کو، ہر ایک نے سنا ہے. میں یہ وہ نہیں کہ مطلب یہ کوئی میں صرف ایک جملے کے لیے کہ بیوی نے چیخ ماری سیدہ نے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گری. مسجد کا دروازہ کھلا، دو شہزادے دوڑے مسجد کی طرف، ادھر سے ام فضہ دوڑی، بلال سیدہ بے ہوش ہو گئی. بلال گلدستہ اذان سے اتر گیا نیچے. سیدہ مصائب میں اور میں اذان کو جاری رکھوں. اور جو فرما رہے ہیں، میں ایک جملہ جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خطبے کو رکوانے کے لیے مولا کے یزید کے مؤذن کی اذان تو یاد ہے، سیدہ کے گریے پہ رسول کے مؤذن کے اذان کا روکنا بھول گئے. رسول کے مؤذن نے اذان روک دی تھی سیدہ کے گریے پہ، وہ نہیں یاد، اس کا ذکر نہیں کرنا کبھی. جتنی دیر سیدہ بے ہوش رہی اذان نہیں شروع ہوئی. سیدہ ہوش میں آئی، سیدہ نے دوبارہ کا بلال جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرو. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے نہیں معلوم. یہ ہے عظمت. اس دروازے پہ گرتے جاؤ تو بلند ہوتے جاؤ، اس دروازے پہ اکڑ نہیں چلتے. کائنات میں انبیاء کے بعد، اولو العزم نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے اس کا نام ہے جبرائیل. آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں جبریل کے قدم کی خاک نہیں بن سکتے. جتنا مرضی بڑا ہو جائے کوئی جبریل کے قدم کی خاک نہیں بن سکتا. اللہ نے اس کو بھی کہہ دیا تھا فخر سے نہ جانا، سیدہ کے دروازے پہ اکڑ کے نہ جانا، یہی کہنا میں درزی ہوں کپڑے لے کے آیا. اس کا یہ مقام، وہ ان کے دروازے کا درزی بننے میں فخر کرتا کیا ہے کہ جاؤ جا کے چکی چلاؤ. کون؟ جبرائیل، جو نبیوں کے لیے وہی لے کے آئے، وہ سیدہ کے گھر کی چکی چلا رہا ہے. آئے 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 آئے. جو نبیوں کو وہی لے کے آئے وہ سیدہ کے بچوں کا جھولا جھولا رہا ہے. یہ ہے سیدہ. مجلس میں کون آتی ہے؟ سیدہ. مسائل میں کون روتی ہے؟ سیدہ. مسائل میں کون روتی ہے؟ ہر مجلس میں سیدہ آتی ہے. مانے یا نہ مانے، آپ سے تصدیق نہیں چاہیے مجھے کہ فلاں آدمی مانے گا تو سیدہ آتی ہے. جب مولا نے کہہ دیا ہم آتے ہیں، بی بی آتی ہے تو آتی ہیں، آپ کی تصدیق نہیں چاہیے. نہ تم مانو نہ مانو، تمہارا ماننا حجت نہیں ہے. مولا کا کہنا حجت ہے، تمہارا نہ ماننا کوئی دلیل نہیں ہے. میں نہیں مانتا، نہ مانو. تم نہ مان کے اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہو. آل محمد کے فضائل کم نہیں ہوتے. کوئی سورج کے ساتھ اندھے کو سورج نظر نہ آئے تو کیا سورج نہیں ہے؟ سورج تو ہے. وہ اندھا ہے جس کو نظر نہیں آ رہا، وہ بیمار ہے جس کو نظر نہیں آ رہا. میٹھی چیز اگر کسی بخار والے کو پتہ نہ چلے اس کا ٹیسٹ، کہ یہ پھیکا ہے، کیا مٹھاس میں خرابی ہے؟ میٹھا نہیں ہے، نہیں، وہ بیمار ہے، اس کے ذائقے میں فرق ہے. اس کو لاکھ کے آپ، سونا تو سونا ہی ہے، ہیرا تو ہیرا ہی ہے.
چاندی تو چاندی ہے، چاندی کو آپ کی تصدیق کی ضرورت نہیں پڑتی معرض معذرت۔ جس کی شان میں قرآن قصیدہ بن کے نازل ہو جائے، جس کا اللہ قصیدہ بھیج رہا ہو قرآن کی شکل میں، اس کو فلاں 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 کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تب مانوں گا اس فضیلت کو کہ فلاں عالم کہہ دے۔ فلاں عالم کون ہے قرآن کے سامنے؟ حسن عسکری کی کیا اوقات ہے قرآن کے سامنے؟ جس کے لیے سورہ کوثر آ جائے، جس کے لیے سورہ دہر آ جائے، جس کے شوہر کے لیے آیت ولایت آ جائے، جن کے لیے تطہیر کی آیت آ جائے، آپ مانیں گے تو وہ بلند ہے نا، وہ تو بلند ہیں۔ تم بلند ہوگے فضیلت کو مان کے۔ ان کی فضیلت کو مان لینا تمہاری بلندی ہے۔ ظاہر ہے تم مومن کیسے بنتے ہو؟ ان پہ ایمان رکھتے ہو تو مومن بنتے ہو، تو ان کے فضائل تو تمہیں مومن بناتے ہیں۔ ان کا کلمہ پڑھ کے تو تم مسلمان بنتے ہو، ان کا ذکر کر کے تو تم متقی بنتے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ جس کا علی ولی اللہ پڑھ کے مومن بنو، علی ولی اللہ پڑھ کے مسلمان بنو، علی ولی اللہ پڑھ کے متقی بنو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ پڑھتے ہیں نا، تو کیا یہ پڑھ کے مومن بنتے ہیں؟ اور پھر جب اس کا نام ہے تو منہ بگاڑ لو تو کیسا ایمان ہے؟ جس کے نام سے تمہیں ایمان کا درجہ ملا، اس کے ذکر پہ کو وقت ضائع ہوتا ہے، یہ کیسا کلمہ ہے؟ اس کے ذکر پہ کو علی کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ او بھائی تجھے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، ایمان تو مل گیا۔ علی کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ علی کا ذکر چھوڑ دے، علی کا کلمہ چھوڑ دے، پھر پتہ چلے گا کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان گیا۔ عزیزو، الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان فقط زبان سے کہنے کا نام نہیں ہوتا، ایمان کی پہلی منزل ہے عقد بالقلب، دل کی گرہ کا نام ہے۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ نکاح جب ہوتا ہے عقد باندھا جاتا ہے نا، عقد یعنی نہ ٹوٹنے والا ہے۔ تو اگر میں سوال کرتا ہوں کہ انسان عقد کرے اور منہ بنائے بیگم کو دیکھ کے، نکاح ہوا بیگم سے بات ہی نہیں کر رہا، میں مثال دے رہا ہوں روزمرہ کی روزمرہ کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ نکاح ہوا، الایمان عقد بالقلب، عقد قلبی کا نام ہے، نکاح ہو گیا، تو آپ بیگم آئی، اب دیکھیں رہتی کیسے ہیں آپ کے ساتھ؟ اچھا نکاح ہوا، ادھر بیگم سامنے آئی، کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ کو دیکھ کے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، اب وہ نکاح رہے گا آپ کا؟ دوبارہ بیگم آئی، وہ بات کرنے لگی، کہا ٹھیک ہے تم میری بیگم ہو، بات کرتی ہے تو میرا طبیعت خراب ہو جاتی ہے تمہاری، بات نہ کیا کرو میرے، خاموش اسٹیچو بنی رہو۔ بیگم رہے گی پاس؟ اب دوبارہ بیگم آئی، آگے کہتی ہے کہ کیا کھائیں گے؟ کہا نہیں تمہارے ہاتھ کا نہیں کھانا، بیگم ہو تمہارے ہاتھ اچھے نہیں لگتے۔ یہ اچھا میں چلتی ہوں، ابا کو بناتی ہوں۔ اب وہ زمانہ تو نہیں نہ رہا کہ بیٹا مر گئی آنا، آج کل تو ہماری تبلیغ کرنے والے، تربیت دینے والی کیبل ہے، تو اس نے بتایا تھا بیٹا بیٹی تجھے میں نے بھیج دیا، اول تو کوشش پوری کرنی ہے شوہر کو نیچے لگانے کی، مکمل جتنی کوشش ہو سکے اس کو اچھی طرح تمہیں رن مرید بنانا ہے، اچھی طرح، اگر نہ بنے بدتمیزی کرے تیرا باپ زندہ مرا تو نہیں ہے، ہاں ہاں دیکھ لوں گا، میری بیٹی اس کے ساتھ ایسی جسارت۔ یہی چیز آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں کہ ایک ایک چیز جو ہے جا کے ماں باپ کو بتائی جاتی ہے، آج
مرچیں زیادہ تھی، شوہر گرم ہو گیا، گلاس ٹوٹا تو میرا دل توڑ دیا، اپنا بی پی ہائی تھا، مجھے مار کے بی پی ہائی کر دی۔ وہ ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے، اس کے بعد آجا بیٹا میں گاڑی بھجوا رہا ہوں، نہیں تو رکشا، نہیں تو موٹر سائیکل پہ میں خود لینے آ رہا ہوں۔ 4 دن بعد ادھر کا ادھر، اچھا اب پھر کہ بلا وہ رشتہ نہیں رہا۔ ایک صاحب نے 4 شادیاں کروائی ہیں اپنی بیٹی، میرے پاس ہی آتے تھے اتفاق سے، تعویذ دینے والا بھی میں ہی، بس پھنس گیا تھا کہ بلا وہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میں نے دیا تعویذ دیا، الحمدللہ آگے ہو گیا۔ پھر وہی حرکتیں، وہ بیٹی نے آ کے ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ ایک بیماری ہے چغل خوری جسے کہتے ہیں، ادھر کی ادھر کرنا۔ یہ جس مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، خواتین تو بالکل نہیں کرتی، ہاں بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بالکل خواتین ادھر کی ادھر نہیں کرے گی کبھی۔ اور اگر آپ نے کوئی چیز بتانی ہو نا پورے مجمع میں تو کسی خاتون کو بتا دیں، اور ساتھ یہ کہہ دیجیے گا راز ہے کہ بتانا نہیں کسی کو۔ تو جب دوسرے کو بتائیں گی تو یہ کہہ کے بتائیں گی بہن صرف تمہیں بتا رہی ہے، کسی اور کو نہیں بتا۔ اور وہ جب آگے بتائیں گی تو یہ کہیں گی صرف تمہیں، آگے نہیں۔ وہ جب آگے بتائیں گی بہن بڑی راز کی بات ہے، تم پہلی ہو جسے بتا رہے، آگے نہ بتا۔ میں کہا تو شاید جیو کی سروس اور یہ باقی چینل بھی اتنی جلدی نہیں پہنچتے ہوں گے جتنی جلدی پورے خاندان میں۔ اچھا کوئی ایسا کرے نکاح ہو گیا بس ٹھیک ہے، نام نہ لینا میرے سامنے، بات نہ کرنا، نکاح چلتا ہے؟ یا بیوی کو دیکھ کے منہ بنا لے کوئی، چلتا نہیں، کبھی نہیں چلتا۔ اس کی باتوں پہ برا مانے، بولا نہ کرے، آیا نہ کرے، چہرہ نہ دکھایا کرے، بس ہے میری بیوی، تو یہ نکاح تو چلتا نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے نام سے بندہ مومن ہوا ہو، الایمان عقد بالقلب، ایمان عقد قلبی کا نام ہے، دل کی گرہ کا، فقط دل کی گرہ کا نام نہیں ہے۔ وَنُطْقٌ بِاللِّسَان، زبان سے اس کے نام لینے کا نام ہے۔ زبان عقد قلبی ونطق لسانی وعمل ارکانی، اعضاء و جوارح کی حرکت کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب علی کا نام ہو تو دل میں اقرار ہو، زبان سے اعلان ہو اور ہاتھوں میں حرکت ہو۔ بھئی یہی ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے جو نعرہ لگاتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں ہوتی؟ کہتے ہیں نہیں بڑی تکلیف، کیا ضرورت ہے ہاتھ اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا؟ میں نے کہا بات دراصل یہ ہے غدیر خم میں رسول نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا۔ علی کو مانتا ہوں ٹھیک ہے، نام نہ لیا کرو میرے سامنے، میرا سارا وقت ضائع ہو جاتا۔ ادھر آپ علی کا نعرہ لگاتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وقت کا ضیاع ہے علی کا ذکر، استغفر اللہ۔ اگر وقت کا ضیاع ہے نا تو سارا قرآن ہی پھر ضیاع بن جائے گا۔ اگر منگل تو مولا نہیں پڑھو گے تو یا ایھا رسول بلغ کو کیا کرو گے؟ ہاں حدیث قصہ کو نہیں پڑھو گے تو آئے تطہیر کو کیا کرو گے؟ انگوٹھی دینے کا واقعہ نہیں پڑھتے نہ پڑھو انما ولیکم اللہ کو کیا کرو گے؟ 15 روٹیاں دینے کو نہیں مانو گے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، سورہ دہر کو کیا کرو گے؟ پورا قرآن ہی ہے۔ اللہ نے بھی بڑے طریقے سے پڑھوایا ذکر۔ اللہ نے کہا دیکھو ٹھیک ہے، اللہ کو پتا تھا ایسے ایسے آئیں گے، حدیث ضعیف ہے، یہ پرانی حدیث ہے، یہ بہت پرانی ہے، بہت ہی پرانی ہے۔ اب اللہ جانے نئی حدیث کون سی ہے مجھے تو نہیں معلوم،
2011 मॉडल अभी तक। गाड़ियाँ तो मैंने देखी हैं, होंडा, टोयोटा वगैरह, लेकिन हदीस नहीं देखी कोई। ना ही कोई हदीस बनाने की फैक्ट्री अभी कहीं लगी है, मदीना मक्के में भी नहीं है, कहीं और भी नहीं, ऐसी फैक्ट्री भी नहीं है, और ना कोई हदीसें नहीं आती, ना मदीने से कोई ताज़ा सुना भी रसूल की कब्र से ही हदीस नहीं आई है वही पुरानी जो 1400 साल पहले रसूल ने पढ़ी थी, वही हदीस है। जो फैक्ट्री के जो GM थे वो भी चले गए दुनिया से, जिन्होंने एक हदीस भी पढ़ी थी, एक आदमी के प्याज नहीं बिक रहे थे, प्याज। अब प्याज भी तो किस्म में मोटे भी होते, छोटे भी होते, तो प्याज नहीं बिक रहे। तो उसने कहा मेहरबानी फरमाओ, हाजी मेहरबानी हो जाएगी, कितने प्याज आ गया? कोई 200-250 बोरियाँ। कहते जी 500 बोरियाँ भी हो तो निकल जाएंगी, मसला नहीं है, वो फिक्र ना करें, ये पहले ही ले लें आप। हाजी ठीक है जी। अब आए, आके उन्होंने, मैं बता रहा हूँ जो GM थे इस हदीस साजी की फैक्ट्री के, बड़ी खिदमत की है, बड़े मॉडल निकाले नहीं। उन्होंने कहा जी, आए मस्जिद में आके कहा जी, मैंने सुना है सरकार को ये कहते हुए, मन अकला बसल अक्का फी मक्का वजबत लहुल जन्नह, जो अक्के का प्याज मक्के में खाएगा उस पे जन्नत वाजिब है। मन अकला बसल अक्का फी मक्का वजबत लहुल जन्नह, जो अक्के का प्याज मक्के में खाएगा उस पे जन्नत वाजिब है। बस फिर क्या था? फिर धड़ी वाली बात तो खत्म हो गई ना, बोरी वाला तो खत्म हो गया जनाब, धड़ी वाली बात भी खत्म हो गई, किलो वाला हिसाब भी खत्म। दाना, बड़ा प्याज बड़ी जन्नत, डिफेंस में, छोटा सांदे में, ये बंद रोड पे है, ये शायद ये मॉडल टाउन है, ई ब्लॉक, ये शालमी की दुकान। कीमतें लगी वो वाला खत्म, जैसे होता ना ये सर्दियाँ मारते आएंगे किनू, वो दाना वो दर्जन खत्म, दाना 15 रुपए का, 12 रुपए का छोटा, 8 रुपए का बड़ा, 15 रुपए का। वहाँ भी फिर वो धड़ी और किलो वाला हिसाब तो खत्म हो गया ना, फिर वो दाने पे आ गया, वड्डा पे, वड्डी जन्नत है। जन्नत देखो ना, फिर गाल करना पैसे की, जन्नत देखो, ए वड्डी है छोटी, ए जन्नत अदन, ये जन्नत माँ बाप, ये मन्ना उसको सलवात पढ़ दे बाबा दे बोला। बस फिर क्या था, छिलके लेके उठा के लो, वो भी निगल नहीं देते, छिलके कैसे जमाए? बरकत है, जन्नत है, खा के छिलके भी खा गए जैसे खाए होंगे मुझे नहीं पता। अच्छा ये हदीस लिखी है। अच्छा फिर आके कहा जी प्याज बिक गए हैं, अब हदीस वापस कारखाने में वापस जगह नहीं है, कहने निकल गई अब ये वापस नहीं होती। कहते क्या? कहते अगर ये वापस हुई ना तो फिर मैं नजर नहीं आऊंगा यहाँ। और जिन्होंने इतने पैसे दे के खरीदे हैं, सिक्के, चांदी के सिक्कों में प्याज बिका, जिन्होंने खरीदा वो तो मुझे तो नहीं छोड़ेंगे। क्या मैंने कहा मैं भूल गया, तो मैंने कहा हम नहीं मानते भूल ले, पैसे निकाल, तू निकाल पैसे, चल जन्नत चली। उसी किताब में 2 सफ़े बाद लिखा है कि प्याज खा के मस्जिद में ना जाओ, फरिश्ते भाग जाते हैं। मस्जिद में नहीं जाना, कच्चा प्याज कच्चा प्याज खा के मस्जिद में नहीं जाना, फरिश्ते बड़े डिस्टर्ब होते हैं, बदबू आती। और उसी किताब में लिखा 2 सफ़े के बाद, जो अक्के का प्याज खाएगा वो जन्नती है। जन्नत वाजिब है, अमल करे ना करे।
ہم پہ یہی تو اعتراض ہوتا ہے، یہ کیسے حسین کے غم میں روئے، یہ رلائے، یہ رونے کی شکل بنائے، اس پہ جنت والے، یہ کیسے ہو گئے؟ جس مذہب میں پیاز جنتی کر سکتا ہے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے اسلام بچا ہو، جس کی وجہ سے دین بچا ہو، جس کی وجہ سے ایسا قاری قرآن کس نے دیکھا کہ جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا؟ بتائیں مجھے، دیکھا ایسا قاری؟ عزیزو، آل محمد کا قافلہ کوفے میں پہنچا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو کوفے کا وہ مقام دکھائے جہاں پہ یہ بی بی کبھی شہزادی بن کے رہی تھی. ہائے ہائے ہائے. عزیزو، ام حبیبہ ایک مولا کی کنیز ہے، کوفے میں رہتی ہے. اس نے اپنی نوکرانی کو کسی کنیز کو کام کے لیے بھیجا، کچھ منگوانے کے لیے. کنیز کافی دیر سے آئی، کافی دیر گزر گئی. کنیز آئی، آگے کہتی ہے بی بی تک کیوں لیٹ کیوں ہوئی، دیر کیوں کی؟ میں نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا ہے. کچھ سر ہے جو نیزے کی نوک پہ. عزیزو، میں آپ سے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ نیزے کی نوک پہ سر چڑھائے کیسے گئے تھے؟ رات کو سوچنا گھر جا کے، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے پڑھنے. یہ باندھے نہیں گئے تھے نیزے پہ، چڑھائے گئے. میں ایک دن سویا ہوا تھا، میرا اپنا خواب ہے ایران میں. کسی نے مجھ سے کہا آپ تمہیں بتائیں نیزے پہ سر کیسے چڑھا تھا. مجھے قسم ہے اس ممبر کی، ابھی بھی میرا بدن کانپ رہا ہے. بس ایک جملہ سن لیں. جب کہا نا کہ نیزے پہ سر کیسے چڑھا، میں نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. حکم تھا دیکھنا پڑے گا، آواز آ رہی ہے دیکھنا پڑے گا. میں بھاگنا شروع ہوا، میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا. لیکن یقین جانے ایک جھلک میں نے دیکھی تھی. میں اٹھا تو میں رو رہا تھا. وہ جھلک آپ بھی سن لیں، اگر برداشت کر سکو، نہیں کر سکو تو پھر مجھے معاف کر دینا. عزیزو، میں نے دیکھا کہ نیزے کی نوک یہاں سے نکلی ہوئی تھی. اور بعد میں اس کی تصدیق بھی ہوئی کہ جب راہب نے جو تصویر بنائی تھی نا تو کچھ یہی منظر تھا. عزیزو، یہ آنے میں لیٹ ہوئی. کہا ام حبیبہ کہتی تو لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ کہا نہیں، میں نے کچھ ایسے سر دیکھے تو جو نیزے پہ تھے، اور کچھ بیویاں تھیں جو بے پناہ اونٹوں پہ تھیں. اور کہا میں نے دیکھا ایک سر تھا جو تلاوت کر رہا تھا. یہ منظر دیکھا. کہتے یہ بتا اے ام حبیبہ، اے میری آقا زادی، یہ بتا تو میری مالکن ہے، مجھے یہ بتا صدقہ کن پہ حرام ہے؟ صدقہ کن پہ حرام ہے؟ کہا کہ صدقہ تو ایک ہی خاندان ہے جس پہ حرام ہے. خاموش ہو جا، کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے دیکھا کسی عورت نے کھجوریں پھینکی تو بی بی کی آواز آئی ہے کوفے والوں صدقہ ہم پہ حرام ہے. انما الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے. کہا نا تو نے غلط سنا ہوگا، کوئی اور فیملی ہوگی، کوئی اور لوگ ہے. کہا میں نے یہ سنا. کہا اچھا میں دیکھ کے آتی ہوں.
ام حبیبہ فوراً نکلی. کہا کس بی بی نے کہا تھا؟ کہا اس بی بی نے. ام حبیبہ کہتی ہے بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کہا ام حبیبہ ہم مدینے کی رہنے والی ہیں. ہل گئے. مدینے کی؟ اچھا کون سے مدینے کی؟ مدینے تو بہت ہے. کہا مدینہ تو رسول اللہ، رسول اللہ کے مدینے کی رہنے والی ہے. حیران ہو گئی. اچھا خدا خیر کرے. کہتی ہے ام حبیبہ اچھا بتائیں بی بی کس محلے کی رہنے والی ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہے. ام حبیبہ پریشان ہو جاتی ہے. کہا اچھا محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہے. کہا اچھا یہ بتائیں بی بی یہ محلہ بنی ہاشم میں بھی بڑا عرصہ رہی ہوں، میں نے بڑی عرصہ نوکری کی ہے وہاں پہ اور آج بھی اس نوکری پہ فخر کرتی. یہ بتائیں کہ کیا میرے آقا حسین کو جانتی؟ اللہ اکبر. یہ بتا میرے آقا حسین کو جانتی ہے؟ بی بی کا سر جھکا ہوا تھا اور جھک گیا. ہائے ہائے ہائے. میں کہوں گا ام حبیبہ کاش تو اور سوال نہ کرتی. کہتی بی بی جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مجھے تو ایک شریف زادی لگتی ہے. شریف زادیوں کو مردوں کے نام نہیں آتے. مجھے اپنی آقا زادیوں کا بھی پتا ہے. میں اپنی ایک شہزادی کا نام لیتی ہوں، مجھے پتا کیا تو اس کو جانتی ہے؟ عزیزہ ام حبیبہ نے جب یہ جملہ کہا نا، کہتی ہے بی بی اگر تم مدینے کی رہنے والی ہے مجھے یہ بتا کیا تو میری آقا زادی زینب کو جانتی ہے؟ عزادار یہ جملہ سننا تھا. بی بی نے رونا شروع کیا. ام حبیبہ کہتی بی بی میں نے کوئی تیری شان میں گستاخی نہیں کی، بی بی تو روتی کیوں ہے؟ عزادار بی بی نے بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ پہچانتی کیوں نہیں؟ انا زینب، تیری آقا زادی زینب میں ہوں. کہ بی بی اگر آپ زینب ہیں میرا آقا حسین کہاں ہے؟ کہ یہ جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ میرا حسین ہے. ارے جس کا جسم کربلا